آج کی فلم ہے پانی پت۔ اس چوائس کی حیثیت فلمی سے زیادہ تاریخی نوعیت کی ہے کہ پانی پت کی تیسری جنگ 18ویں صدی کی سب سے بڑی لڑائی سمجھی جاتی ہے، جس میں ڈیتھ ٹول میکسیمم تھا، اور دوسرا یہ کہ اس لڑائی کے اثرات انتہائی دور رس تھے۔ اس فلم کا چوائس اس طرح بھی دلچسپ ہے کہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز اس فلم میں تھے انہوں نے کسی نہ کسی حوالے سے اسکرپٹ پر اعتراض کیا ہے۔ یعنی افغانیوں کا کہنا ہے کہ احمد شاہ ابدالی جس طرح ایک بروٹل اور باربیرک کیریکٹر شو کیا گیا ہے وہ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ اس پر انہوں نے کابل میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ بھی کیا اور یادداشت بھی پیش کی۔ انڈین ہندوز کا خیال ہے کہ فلم میں مرہٹوں کو کمزور دکھایا گیا، جبکہ فیکٹ یہ ہے کہ اپنی طرف سے اس نے زیادہ سے زیادہ گلوریفائی کیا ہے مرہٹوں کو۔ جو صورتحال اس وقت تھی وہ ایسی ہرگز نہیں تھی جتنی اس فلم میں نظر آتی ہے۔ اس وقت مرہٹے ریشہ دوانیوں کا شکار تھے، پیلس کانسپریسیز عروج پہ تھیں، حتیٰ کہ اس جنگ کا مرہٹا ہیرو جو بالآخر جنگ میں کام آیا، سدا شیو، جو ایک سائیڈ کا ہیرو ہے، اسے بھیجا بھی ایک سازش ہی کے تحت جاتا ہے کہ وہ اگر وہاں جا کر کام آ جاتا ہے تب بھی ایسی کوئی بات نہیں، یہ ایک خطرہ مستقل جو محل میں موجود ہے اس سے جان چھوٹے گی۔ یہ رول ارجن کپور نے پرفارم کیا، کافی حد تک انصاف کیا اس کے ساتھ، لیکن پبلک کی ڈیمانڈ کچھ اور تھی۔ وہ باجی راؤ مستانی کے چکروں میں اس قدر الجھے کہ اس کیریکٹر کے لیے بھی رنویر سنگھ کی ڈیمانڈ کرتے پائے گئے، اور اس فلم کے فلاپ ہونے کی جملہ وجوہات میں سے ایک یہ بھی سمجھی جاتی ہے۔ یہ فلم باکس آفس پہ بری طرح پٹی، تقریباً 1 ارب کی انویسٹمنٹ تھی، 100 کروڑ کی، اور بمشکل 50 کروڑ کما سکی۔ یہی وجہ ہے کہ ریلیز ہوتے ہی بیچاری نیٹ فلکس پر آن دم کی اور ہم جیسوں کو دیکھنے میں سہولت ہوئی۔ پروڈکشن وائز سمجھتا ہوں کہ اس فلم کو پور مینز سنجلیلا بنسالی پروڈکشن کہیں تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ سنجلیلا کا بہرحال ایک سگنیچر تو ہے کہ اس سے اچھا گیٹ اپ، اس سے اچھے کاسٹیومز، اس سے اچھا میوزک اور اس سے اچھی کوریوگرافی شاید ہی کوئی دے سکتا ہو۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ کہیں کہیں مسخ ہوئی ضرور ہے، اور وہ اس لیے کہ زیب داستان بھی کوئی چیز ہے، لیکن 1-2 چیزیں ایسی تھیں کہ خام خواہ بیچارے پروڈیوسر کو، ڈائریکٹر کو ایڈ کرنی پڑی مرہٹوں کی شان میں اضافہ کرنے کے لیے۔ مثلا اینڈ پر ابدالی جب جیت کر چلا گیا تو وہاں سے اس نے ایک خط لکھا کہ سدا شیو بہت بہادر سپہ سالار تھا، بہت جاں فشانی کے ساتھ لڑا، اور اس کے ساتھ لڑائی کر کے مجھے بہت مزہ آیا اور میں اسے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ سراسر غلط ہے۔ اس لیے نہیں کہ سدا شیو کوئی کمزور کیریکٹر تھا، وہ واقعی دبنگ آدمی تھا، دلیر آدمی تھا، لیکن ابدالی نے یہ خط ہرگز نہیں بھیجا۔ تاریخ میں کوئی شواہد ایسے نہیں ہیں، اور سب سے بڑی ریزن اس بات کی ہے کہ ابدالی کا کیریکٹر ہی ایسا نہیں تھا۔ وہ ایک سفاک انسان تھا، جنگ کو بہت سیریسلی لیتا تھا، دشمنی کا حق ادا کرتا تھا۔ اور ساری جو خط ہے انڈین آڈینس کو خوش کرنے کے لیے ڈالا گیا۔ ہم آپ کا تعارف کرواتے ہیں فلم کے مختلف کیریکٹرز کے ساتھ۔ شروع کریں گے رائٹ سائڈ سے، راجہ ارادک سنگھ۔ یہ سب سے بڑا غدار تھا جس نے مرہٹوں کے ساتھ غداری کی۔ بہت اچھے۔ سب سے پہلے اس کیریکٹر کو اس لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ فلم کا سب ٹائٹل دیکھیں، اصل نام تو ہے پانی پت، آگے جو اس کی سب ہیڈنگ ہے وہ ہے دا گریٹ بیٹریل، ایک عظیم غداری۔ تو یہ وہ بھائی صاحب ہیں جنہوں نے عین جنگ کے دوران اپنی ساری پاور ابدالی کے پلڑے میں ڈال دی، اور یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو 80% امکانات تھے کہ مرہٹے یہ جنگ جیت جاتے، کیونکہ ڈبل مائنڈڈ ہو چکا تھا ابدالی، اور مرہٹا سردار بہت تگڑا تھا۔ لیکن ان بھائی صاحب نے ابدالی کا کام آسان کیا۔ میں کہنے یہ بھائی صاحب
ہاں جی بھائی صاحب میرے نال ہی بیٹھے نہیں کیا وجہ ہے تمہیں جب پتا تھا کہ غدار ہے پھر تم نے یہ رول کیوں کیا؟ میں نے تو کیا سی بڑا اچھا کریکٹر ہے, بڑا بہادر بادشاہ ہے, نواب پتہ نہیں کی ہے راجا ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਟੁਰੋ ਕਿ 9 ਬੰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਆਦਮ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਛਿੜ ਪਈ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾਲ. ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. आ रहे हैं, उधर भी आ रहे हैं. ਅੱਛਾ ਭਰਜਾਈ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ. वो तो भानु है. भानु एक दिलचस्प कैरेक्टर है. جی میں ٹرانسجینڈر نہیں تھا, میں ذرا بولتا ان کی طرح ہوں. मैंने कहा है तुम ट्रांसजेंडर थे. اچھا بھائی جان تسی یہ 2 کریکٹر وچ بول گئے ہو. اجے میرا پورا پوری فلم چ 2.5 ڈائلاگ سن میرے, تسی میں کھل کے گل کرو. آپ ایک بدنیت عورت تھی. ہائے ہائے, بیٹے کو سنگھاسن پہ بٹھانے کا لالچ آپ کو اندھا کر گیا. آگے ہیں جناب شجاع الدولہ. ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਨਰ ਮੱਝ ਹੁੰਦੀ نہیں شجاع الدولہ بڑا بہادر آدمی, نواب آف اودھ تھا. ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ. آ رہے ہیں بھئی آ رہے ہیں. میرا کریکٹر چینج ہو سکتا ہے. ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਖੜਾ ਹੈ اچھا جی پھر چلتے ہیں اس فلم کے مین کیریکٹر احمد شاہ درانی کی طرف. ਭਾਈ ਨੇ ਦੁਰਾਨੀ ਕਿੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਬਦਾਲੀ ਸਾਂ ابدالی آپ کا نام آپ کا ٹرائب تھا, لیکن در دوراں اس نے اپنا ٹائٹل اپنا لقب رکھا کہ در دوراں پرل آف دا ایجز, تو اس لیے دراں سے درانی بن گیا. یہ افغانی سلطنت کا بادشاہ لیکن انتہائی سخت گیر انسان تھا. انہیں سارے جو میں کلے ہی گدار ہوں اور کوئی نہیں سی. ہمارے لیے کر لے, میرے تو بعد عزت افزائی شروع ہو گئی. اے بیٹا میری باری بھی آ لینے دو. ہاں جی یہ ہے سکینہ بیگم. آداب, کیسے ہیں آپ آفتاب صاحب؟ آپ کیسی ہیں؟ ہم ٹھیک ہیں, بہت شکریہ اپنے شو میں بلانے کے لیے. انہیں ڈائلاگ تے فلم چ نہیں جنہیں ایتھے بولتے ہیں. سکینہ بیگم کا رول زینت امان نے پلے کیا, اور عقل دنگ رہ جاتی ہے زینت امان کو اس روپ میں دیکھ کر. یہ فلم عمران خان نے کنی باری ویکھی ہے؟ یہ فلم نہیں دیکھی ہوگی. آہو نے آ کتوں ویکھنی ہے, وہ تو ویکھے گا ستم شیوم سندرم. ਅੱਛਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਮਰਾਠੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਓ ਨਾ. آ رہے ہیں بھائی. میں نے زینت امان دا رول مل سکتا ہے. اچھا جی اب آتے ہیں ہمارا انتہائی اہم کیریکٹر بھانو. ਇਹ ਮਰਾਠਾ ਕੋਈ ਡਾਂਸਰ ਹੈਗਾ. پھر ہیں پاروتی. ہاں یہ اس فلم کی ہیروئن چودھری پاروتی اور سدا شیو کی بیوی, ہاں جی, جو ضد کر کے جنگ پہ گئی اور اس نے اپنی افادیت وہاں پہ شو کی. یہ بائی پروفیشن ایک جراح جو وید ہوتے ہیں, حکیم, وہ تھی, شاہی طبیب کی بیٹی تھی. اچھا جی واپس آتے ہیں اس طرف. ਤੇ ਮਰਾਠਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਵਿੱਚ. ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਐਸੀ ਬੰਦਾ ਹੈ. آپ ایک دلیر آدمی تھے, فائنانس منسٹر تھے, خام خواہ آپ کو فائنانس منسٹری دے دی گئی, حالانکہ آپ ایک جنگجو تھے. یہ بھی اس عورت کی سازش کی وجہ سے اور اس کے شوہر کی ناقبت اندیشی کی وجہ سے. آپ صاحب جنگ ہی جیت لینی, بارش بہت ہوئی ہے, ساڑی فوج چدے تے ٹاڑی سن. ٹھنڈ جو ہے, سردی, یعنی 14 جنوری اس جنگ کی تاریخ ہے سن 1761, اور اوپر سے بھوک, قسمہ پرسی, غریب الوطنی, ابدالی کا خوف. اے تے افغانستان تو آیا ہے نا, گرم چیزاں کھادیاں, میوے خرکی کی کھادا ہی ہے, کھروٹ. سنجے دت اس فلم میں بڑی اہمیت کا حامل ہے, واحد ایکٹر جس نے مجھے بہت امپریس کیا. اچھا فلم جو سنجے دت نہ ہوندا سی جنگ جے جانی سی. اس کا کیا تعلق ہے پاروتی؟ اے ٹھیٹ بڑا ہے, دی شکل ویکھ کے کنے فوجی ڈر گئے ساڈے. شبانہ میری محبت ہے امی حضور. اور وہ کیوں؟ میرا ڈائلوگ ہی کوئی نہیں, نہ میرا کوئی کریکٹر ہے, کوئی دار تو من بڑھاتا ہے. اور بیٹھ جاؤ. میں نے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بٹھا سکتی. شبانہ میری محبت. عبدالی صاحب. ਇੱਕ ਮਿੰਟ پاروتی ہاں جی, کیسا ایکسپیرینس رہا فلم کا؟ دھوکھے ہویا کہ فلم نے بزنس نہیں کیتا, پیسے کٹ گئے ساڈے کھاتے پاتے سارے. ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. اس میں ٹائمنگ بڑی غلط تھی. اس طرح کی کنٹروورشل فلم اس ٹائم پہ جب پورے ہندوستان میں سی اے اے جیسے بدنام زمانہ قانون کی سڑانڈ پھیلی ہو, اس کا تعفن پھیلا ہو,
ये फिल्म रिलीज नहीं करनी चाहिए। ਇਹ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਸਿਨੇਮਾ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। Netflix ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੇ ਵੇਖੀਏ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਿਸੇ ਮਰਾਠੇ ਦਾ ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ। यार इतनी शानदार पोशाक, ब्रोकेड है ये, चाइनीज सिल्क के ऊपर सोने की तारों से ये डिजाइन बना हुआ है। ਇਹ ਵੀ ਬਰੋਕੇਟ ਆ। नहीं, ये दबके का काम है शिफॉन के ऊपर। ਇਹ ਐਂਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਆਪ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। इस फिल्म का डायरेक्टर आशुतोष गवारेकर था और उसकी खूबी मेरे ख्याल में सिर्फ यही थी कि कोई बहुत बड़ा भंड जो इंडियन फिल्मों में जो बहुत बड़ा फ्लॉ, बहुत बड़ा फियास्को, वो नजर नहीं आया। जिस तरह बाहुबली कदम कदम पर भरी पड़ी है, इस तरह के गन से वो चीजें नजर नहीं आई। सर इस डायरेक्टर की एक और फिल्म भी थी, लगान। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਫਿਲਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਮਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਇਹਦੀ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਮੂਸੀਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 2 ਗਾਣੇ ਪਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ। सबसे बड़ा फ्लॉ इस फिल्म में था ये कि इसमें म्यूजिक नहीं था। सर ये जो पानीपत है, ये पानपत इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। नहीं, पानपत और चीज है। कभी आपने देखा पानपत किस चीज की होती है? यही मैं पत का मतलब होता है पत्ता। पान बड़ा वाला पत्ता। कमाद कभी देखा है? हाँ जी। कमाद को जब काटते हैं तो उसका पान पत अलहदा करते हैं। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਾਣ ਪੱਤ ਲਾਤੀ ਹੈ। जी, वो पान पत है जो अलग करते हैं। अच्छा सर, मैं ना कुछ बताना चाहता हूँ। जी, सदाशिव बहुत बहादुर आदमी था। जब भूख पड़ गई, कोई आसरा ना रहा, तो उसने बादशाह को कहा कि मैं भूखों मरने से लड़ते हुए मरना चाहता हूँ। तो फिर ये लड़ते हुए मर गया। जी, लड़ते हुए मरा और बहुत दबंग तरीके से मरा। लेकिन एक डिस्टॉर्शन बहुत बड़ी जो उसने ट्रूस की ऑफर की थी, ये ऑफर हुई होगी कि भाई ये मामला हम अगले साल निपटा लेंगे, इसको पॉज कर दे, मुझे वापस जाना है। तो वो भी सियाना था, उसने कहा कि नहीं, इसने फिर आ जाना है साल 2 साल बाद, इसका तो रोज का काम है। तो वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी ना, अच्छा तुम ये ले लो मैं तब भी जाने को तैयार हूं, तुम वो कर लो मैं तब भी वो गलत बात है। अब्दाली डिक्टेट किया करता था, डिक्टेशन नहीं लेता था। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਚਪੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰੀ ਆ ਸਰ। अब्दाली सामने तो आता ही नहीं था, ये तो पीछे बैठ के जंग को ऑर्केस्ट्रेट करता था एक बड़े माहिर जर्नैल की तरह। और ये खुद जंग में उतर गया था और वहीं मारा गया। यही इसने गलती की और असल गलती इसके बेटे ने की थी। गोपिका बाई के बेटे ने हमाकत की थी, उसके ऊपर गैर जरूरी तौर पे कत्ल होने का एक जुनून सवार हो गया। इसने उसे मना किया था कि हाथी से नहीं उतरना, वो नीचे कूद पड़ा। अब उसे नीचे आता देखकर पीछे खड़े जर्नैल ने कहा कि इसको निशाना लगाओ। उसने गन के साथ उसको हिट करवाया और उसको मरते देखकर फिर बेचारा मराठा सरदार और क्या करता, वो और ज्यादा उसने सरफरोशी के साथ लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬੂਰ ਖਲੋ ਕੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ ਦੀ ਹੈ। तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हारी गर्दन पे उसने वार किया था। और तेरी धौन ते चमोटा ਵੱਜਾ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ 1 इंच नेड़े ਹੁੰਦਾ ना, तारीख का पासा पलट जाता। सर हो सकता है ये भी जेब दास्तान के लिए हो। नहीं, उसको जख्म आया था एक। अच्छा वो इसके जरिए आया था या नहीं, क्योंकि बहुत डेंजरस था। तो ये तो 1 इंच कह रहा है, मैं समझता हूँ 1 सेंटीमीटर भी और होता तो शारक करीब थी उसके। ਅਸਲ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ। अच्छा, ਮੈਂ ਜਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਅਜੀ ਬਾਉਂਸਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਂ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਰਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਲੈਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ। क्या बदतमीजी की थी? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 2 ਸਿਗਟਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ। ये उन दिनों की बात है जब मैं बेलापुर थाने में था। वहां बैठ जाओ। ਉੱਠੇ ਫੇ ਅਬਦਾਲੀ ਹੈ। गुस्सा पाटा है तेरा। ਅੱਛਾ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਓ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਖਰੋਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਆ ਵੇ।